السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ 4.5 سال کے بعد میں پھر سے یہاں پر ورٹیکل وزٹ کرنے کا موقع ملا اور آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرنے کا پھر موقع مل رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پچھلے 2 سالوں سے پوری دنیا جس چیز سے پریشان ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحت کا مسئلہ اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، اور اس کی وجہ بھی ہم ہی ہیں، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق نعمتان مغبوط فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، جو ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں فرمایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے لوگ بڑے بے خبر ہوتے ہیں، بڑی غفلت برتی جاتی ہیں۔ ایک ہے صحت اور دوسری ہے فراغ، یعنی فرصت کے اوقات۔ تو آج 10 منٹ میں، اور صرف 10 ہی منٹ میں، صحت کے موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور فرصت کے اوقات کے تعلق سے پھر کبھی انشاءاللہ فرصت میں آؤں گا تب اس سے بات کی جائے گی۔ چونکہ آج کل کا دور اتنا سنگین ہو چکا ہے اور ہم سب متاثر ہو چکے ہیں، کیونکہ دنیا کے ہر طرح کے لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ صحت، آپ کو پتہ ہے کہ مارچ 2020 میں جب کووڈ آیا، کرونا وائرس کے نام سے، اور ایک بڑی ہی ایک عجیب قسم کی مہاماری پھیل گئی یا پھیلائی گئی، ایک الگ چیز ہے، ایک دوسرا موضوع ہے، اس پہ ہم فی الحال بحث نہیں کریں گے۔ بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ ایک عجیب قسم کی مہاماری، ایک عجیب قسم کی ایک بیماری پھیل گئی۔ بیمار متاثر ہونے والے متاثر ہو گئے، اس سے بیمار ہونے والے بیمار ہو گئے، فوت پانے والے فوت پا گئے، اور ایک کثیر تعداد جو ہے اس قدر پریشان ہوئی، یا نہ صرف صحت کے تعلق سے بلکہ معاشی اعتبار سے بھی اور سماجی اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے اس پہ کافی اثر پڑا۔ ان 5 منٹوں میں یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پھر کبھی اگر اس طرح کی مہاماری اگر پھیلتی ہے یا پھیلائی جاتی ہے، یا اس طرح کی کبھی چیزیں پھر واقع ہو جاتی ہیں سماج کے اندر، تو اس کا دفاع کیسے کیا جائے؟ کیونکہ حدیث کے مطابق، جیسے میں نے آپ کے سامنے جو میں نے حدیث پڑھی، کہ صحت کے تعلق سے اور فرصت کے اوقات کے تعلق سے لوگ بڑے غفلت کے شکار ہوتے ہیں، بڑی غفلت برتی جاتی ہیں، اور ہمارا بھی حال کوئی مختلف نہیں ہے اس سے۔ صحت کے تعلق سے جو غفلت برتی جاتی ہے، مطلب کیا ہوتا ہے اس چیز کا؟ کہ جن چیزوں سے صحت برقرار رہ سکتی ہے، یا جن چیزوں سے صحت یا بیماریوں کا دفاع کیا جا سکتا ہے، ان چیزوں سے ہم لوگ غفلت برتتے ہیں، وہ چیزیں ہم اپناتے نہیں ہیں۔ سیدھی بات، ٹو دا پوائنٹ اگر ہم بات کریں کہ جس سے بیماریوں کا پریونشن ہو سکتا ہو، جس سے بیماریوں کی مدافعت ہو سکتی ہو، وہ چیزیں ہم اپناتے نہیں ہیں، وہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ایک عظیم شخصیت، جس کی دوسری مثال کہیں دنیا میں نہ کبھی پہلے دیکھی گئی، نہ اس کے بعد کبھی ملے گی، نہ آج کے دور میں ہے، ایک ایسی عظیم ترین شخصیت ایک بات کہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کافی ساری چیزیں حکمت کے طور پر پوشیدہ ہیں، جس کو ہم سمجھنے سے کبھی تو ہم خود غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی خود بخود غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ صحت کے تعلق سے جیسے میں بات کر رہا تھا، غفلت کا شکار یہ ہے کہ جیسے پریونٹیو چیزیں جو ہم لے سکتے ہیں، یا جو مدافعت، یا جس میں ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، ایسی چیزوں کو ہم اپناتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، بیماری جب آتی ہے، کوئی سی بیماری ہو XYZ، صرف کورونا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہارٹ اٹیک ہے،
بخار آ گیا کسی وجہ سے، ٹی بی کا مرض ہے، گھٹنوں کا درد ہے، سر کا درد ہوتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں بیماریوں کی. اگر فہرست گنائی جائے تو وہ چلتی چلی جائے گی، کبھی ختم ہی نہیں ہو. اتنی ساری بیماریاں موجود ہیں. باوجود اس کے کہ ہمارا سویلائزیشن یا ہمارا سماج اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ بیماریوں کا نام نہیں رہنا چاہیے اس سماج میں، لیکن جو ترقی کر رہا ہے ہمارا سماج ویسے ویسے بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کیا وجہ صرف ایک ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لائف سٹائل کو زندگی جینے کے طریقے کو جس انداز سے بتایا تھا وہ ہم فالو نہیں کرتے ہیں، اس کو ہم اپناتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جلدی سونا چاہیے، جلدی اٹھنا چاہیے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے یہ، عشاء کے بعد اگر کوئی بہت ضروری کام نہ ہو تو سونے کا حکم ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں بنگلور کا تو حال یہی ہے جہاں میں رہتا ہوں. رات میں 12 بجے کے بعد وہاں دن شروع ہو جاتا ہے. سورج لائٹوں کے شکل میں بالکل اپنے شباب پہ ہوتا ہے. جب رات ہو جاتی ہے تو دن نکل آتا ہے وہاں پر، کلبس کی شکل میں، پبس کی شکل میں. جیسے جیسے ہم سونے میں دیر کرتے ہیں ویسے ویسے ہماری کوالٹی سلیپ یعنی نیند کی جو کوالٹی ہے وہ گھٹتی چلی جاتی ہے. اور جو نیند کی کوالٹی اگر نہیں ہوتی ہے، بھلے ہی ہم 12 گھنٹے سوئیں تو بیماری کا باعث بن سکتی ہے. ایک سائنٹیفک پیپر کے طور پر یہ ذریعے سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہماری 90% کوالٹی جو ہے سلیپ کی یعنی نیند کی وہ 9 سے 12 کے درمیان میں پوری ہو جاتی ہے. 90% ہماری کوالٹی سلیپ یعنی سلیپ کی نیند کی کوالٹی رات 9 کے 12 کے درمیان میں ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر 9 کی بجائے اگر ہم 10 بجے سوئیں گے تو 30% ہماری نیند کی کوالٹی گھٹ جائے گی. 10 کے بجائے اگر 11 بجے سوئیں گے تو 60% ہماری کوالٹی نیند کی ختم ہو جائے گی. 11 کے بجائے اگر 12 یا 12 کے بعد نیکسٹ ڈے 12 تک اگر سوئیں گے تو ہماری 90% نیند کی کوالٹی ختم ہو جائے گی، ملے گی 10%. اب بتائیے اگر ہر روز کا یہ معمول رہا، نیند کی کوالٹی اگر اس طرح سے ہم ہر روز جو نیند لیتے ہیں اس میں کوالٹی نہ رہی تو بیماریوں کا دفاع کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. ہمارے اکثر جو کام ہوتے ہیں رات میں ہی شروع ہو جاتے ہیں، اکثر کام رات میں شروع ہو جاتے ہیں اور اٹھتے کب ہیں؟ بہت دیر سے. بھٹکل میں تو خیر وہ ماحول نہیں ہے، لیکن ایک پرابلم یہ ہے صبح اٹھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے برکت کے اوقات جو ہیں وہ صبح کے اوقات ہیں. اب وہ سارے برکت کے اوقات جو ہیں نماز پڑھنے کے بعد پورے کھو دیتے ہیں سو کے. برکت مطلب برکت معاش کی بھی برکت ہو سکتی ہے، برکت جو ہے صحت کی برکت ہو سکتی ہے، تندرستی کی برکت ہو سکتی ہے، برکت کسی بھی چیز کو ہو سکتی ہے. اگر ہم فجر پڑھ کے سوئیں گے تو برکت کھو دیں گے. یقین مانیے آپ کھو جاتی ہیں. کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. دبئی میں جو میرا پروگرام تھا اسی تعلق سے، تو وہاں پر سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا کہ بھئی ہم کیا کریں گے صبح صبح؟ پھر صبح اگر نہیں سوئیں گے تو ہم کریں گے کیا؟ سیدھا جواب ہے اس کا، سونا نہیں ہے. اگر خالی ہیں تو ورزش کی جا سکتی جس کو ہم بڑی حد تک نظر انداز کر دیتے ہیں. ورزش کا تو کالم ہمارے زندگیوں میں ہوتا ہی نہیں ہے. ایک دوسری بات ہے، ورزش کے نام پہ کبھی واکنگ کر لیتے ہیں. بوڑھے لوگوں کی طرح 60-70 سال کی عمر میں واکنگ کرنا چاہیے. سمجھ لیں اس چیز کو. 30, 40, 35, 50, 60 سال تک بھی واکنگ کا کوئی نام نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جاگنگ کرنا چاہیے یا رننگ کر لینا چاہیے. واکنگ کب ہوتی ہے؟ 60 سال کے بعد یا 70 سال کے بعد یا 80 سال کے ہو چکے ہیں، گھٹنے جواب دے رہے ہیں، کمر کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے جگہ جگہ، تب ہم کہہ سکتے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے جاگنگ نہیں بلکہ واکنگ کر لو. لیکن ورزش کا نام ہی نہیں ہوتا، ورزش کرتے ہی نہیں بلکہ. اور یقین مانیے ورزش نہ کرنے کی عوض میں پوسچر جو ہے باڈی کا خراب ہو جاتا ہے.
یعنی باڈی کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے. باڈی جب پوزیشن خراب ہونے لگتی ہے تو پیٹ چھوٹنے لگتا ہے, اور یہ پیٹ جو چھوٹنے والا جو معاملہ ہے نا, یہ ڈائبٹیز کو جنم دیتا ہے. یقین مانیے آپ, جتنے لوگوں کے پیٹ چھوٹے ہوئے ہیں, برا مت مانیے گا میری بات کو, جتنے لوگوں کے پیٹ چھوٹے ہوئے ہیں یا تو وہ ڈائبٹک ہیں یا پری ڈائبٹک ہیں, یعنی ڈائبٹیز ان کو ہونے والا ہے آئندہ چل کر. 100% لکھ لیں آپ اس چیز کو. سیٹ لوگوں کی طرح پیٹ جو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کی وہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے. آج نہیں تو کل کولیسٹرول, بلڈ پریشر, ہارٹ کا پرابلم, ڈائبٹیز, کچھ نہ کچھ تو ضرور ہو جائے گا ان کو. کہنے کا مطلب یہ ہے, پیٹ جب چھوٹے گا, کب چھوٹے گا؟ جب آپ کا پوسچر خراب ہوگا. پوسچر کب خراب ہوگا؟ جب آپ ورزش نہیں کریں گے. ورزش ایسی نہیں کرنی چاہیے جیسے سدھارتھ نے کی تھی جو مر گیا ہارٹ اٹیک آ کے, یا ایسی نہیں کرنی چاہیے جو ابھی مار گیا وہ کیا نام اس کا, یہ راج کمار کا بیٹا پنیت. ایسی ورزش نہیں کرنا چاہیے کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے جم میں رہ رہے ہو, بڑے بڑے مطلب ویٹ لفٹنگ کی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے. ایسی ورزش نہیں چاہیے. ورزش کا مطلب یہ ہے کہ خون گرما جائے, اعضاء جو ہے ڈھیلے ہو جائیں, جوائنٹس پورے ڈھیلے ہونے لگیں, اس کا مطلب ہوتا ہے ورزش. اب یہ دوسری بات ہے. اور آخری بات یہ ہے صحت کے تعلق سے کہ ہمارا ڈائٹ جو بہت ہی زیادہ ایک اہم چیز ہے, کھانا جو ہم کھاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم تو حلال ہی کھا رہے ہیں. ہاں تو ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں؟ حلال ہی کھا رہے ہیں. کتنا کھا رہے ہیں, کیسے کھا رہے ہیں, کب کھا رہے ہیں, اس کے اوقات کیا ہیں, اس کی مقدار کیا ہے, وہ کیا کھا رہے ہیں اور کس طرح سے بنا کے کھا رہے ہیں. کتنی ساری چیزیں ہیں جو اس کھانے کے اوپر سوال پوچھے جانے چاہیے. نہیں, کھانا آ گیا چلو حلال ہے, بسم اللہ والا برکت. کتنا کھانا چاہیے؟ حالانکہ سب کے ذہن میں ہوتا ہے 2 روٹی کی بھوک ہے تو ایک روٹی کھا کے ختم کر دینا چاہیے. نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. 2 روٹی کی بھوک ہے تو 3 روٹی کھا لیتے ہیں. 1 پلیٹ چاول کی بھوک ہے تو 1.5 پلیٹ کھا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تھوڑا حصہ جو ہے ہوا کے لیے, اس کو گردش کرنے کے لیے اندر رکھ دینا چاہیے. پھر یہ کہ کھانے کے اوپر 3 ٹائم کبھی نہیں کھانا چاہیے. یاد رکھیے اس چیز کو, 3 ٹائم کبھی نہیں کھانا چاہیے. مطلب سالڈ غذا کی بات کر رہا ہوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے نا, رمضان کے تو روزے تھے ہی تھے, اس کے علاوہ بھی روزے رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں, بہت سارے ریزنس ہیں اس کے پیچھے. ہم نہیں جانتے, جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے, فاسٹنگ جب کرتے ہیں, جب روزہ رکھتے ہیں, ہم جس طرح سے روزے رکھتے ہیں آپ سب ویسے نہیں رکھتے تھے. یاد رکھیے اس چیز کو. ہماری سحری بھلے ہی مطلب تھوڑا مطلب غریبوں کی طرح ہو, لیکن افطار تو بڑا امیر کی طرح رہتا ہے. بالکل وہ سب کچھ کھا جاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے. سارا دن بھوکے پیسے رہنے کے بعد شام میں جب افطار کرتے ہیں تو بہت ہی قلیل غذا ہونی چاہیے افطار میں. یاد رکھیے پھر سے اس چیز کو, بہت ہی کم غذا ہونا چاہیے افطار میں, اور غذا بھی ایسی ہو کہ صرف آپ کو انرجی مل سکے اس چیز سے, اس سے آپ کو آپ کے بدن میں یا آپ کے اعضاء پر کوئی بھاری بوجھ نہ پڑے. فاسٹنگ اس کو کہتے ہیں. ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں, افطار میں اس قدر ٹوٹ پڑتے ہیں دسترخوان کے, وہ پناہ مانگتا ہوگا اللہ تعالیٰ سے. اور پھر عشاء پڑھ کے یا تراویح پڑھ کے جب آتے ہیں تو پتہ نہیں پھر کچھ کھانے کا من کرتا ہے, پھر کھا لیتے ہیں. روزے کا جو مقصد ہے, اور ایک مقصد کہ انسان کو صحت مند بنانا ہے, وہ فوتی ہو جاتا ہے. یقیناً لعلکم تتقون کر کے بتایا گیا روزے کا مقصد کہ تمہارے اندر تقوی حاصل ہو, تقوی پیدا ہو. شاید کنڈیشنل ہے, وہ ضروری نہیں ہے. تقوی کب حاصل ہوگا؟ روح جو ہے ہماری, اس کو ہم سول کہتے ہیں, اسپرٹ کہتے ہیں, یہ جب اندر سے فرحت محسوس کرنے لگے, اتنا کھائیں گے کہ روح دبنے لگے, تو اس سے تقوی حاصل نہیں ہوتا. یقین مانیے آپ, تقوی کا تعلق بھوکے رہنے سے ہے. تقوی کا تعلق بھوکے رہنے سے ہے, اس کو بھی جان لیں آپ. جتنا زیادہ بھوکا رہے گا آدمی, اتنا زیادہ تقوی اس کو حاصل ہوتا رہے گا. یہ حقیقت ہے, یہ بھی حقیقت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھا کرتے تھے.
کہنے کا مطلب یہ ہے کل ملا کے ایک نیند ہماری کوالٹی والی ہونی چاہیے، جلدی سوئیں جلدی اٹھیں، ہر روز ورزش کی عادت ڈالیں اور کھانے میں احتیاط برتیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ سب لوگ حلال کی کھاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہو سکتی اس میں، لیکن احتیاط برتیں، پیٹ بھر کے کبھی نہ کھائیں، کم سے کم 3 سے 4 لیٹر پانی دن بھر میں پئیں۔ 4 لیٹر کی بات کر رہا ہوں، 4 گلاس کی نہیں۔ اگر میں پیشنٹ کو پوچھتا ہوں کہ کتنا پانی پیتے ہو، صبح میں 1 گلاس ناشتے کے بعد، دوپہر میں 1 گلاس کھانے کے بعد، رات میں 1 گلاس کھانے کے بعد، پھر کبھی اگر بیچ میں پیاس لگ جاتی تو اور ایک آدھا گلاس پی لیتا ہوں، یہ پانی کی مقدار۔ اگر اس طرح سے ہم پانی پئیں گے تو صحت کے اندر، باڈی کے اندر جو ٹاکسن جمع ہوتا ہے، جو فضلہ جمع ہوتا ہے، باہر کیسے جائے گا؟ اور وہی ٹاکسن بیماری پیدا کر دیتا ہے۔ اس ٹاکسن کو اگر ہٹانا ہے تو ورزش کرنا ضروری ہے، کوالٹی کے سلیپ ہونا ضروری ہے، نیند، اور تیسری بات ہے غذا کے ذریعے سے ہم اس کو باہر کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ غذا کھانے میں احتیاط برتا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحت جیسی عظیم چیز کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔